You are watching Maulana Anis Bilgrami. Please subscribe. Also, don't forget to like, comment, and share. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلى آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ اجمعین اما بعد۔ رمضان کا مہینہ رحمت کا مہینہ ہے اور رمضان کا مہینہ مغفرت کا مہینہ ہے، اور یہی رمضان کا مہینہ جہنم سے خلاصی کا پروانہ حاصل کرنے کا مہینہ ہے۔ رمضان کا مہینہ تعلیم اور تربیت کا مہینہ ہے، اور بھی اس کے بے شمار فضائل ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو اور پوری امت مسلمہ کو ماہ رمضان کی رحمتوں سے برکتوں سے مالا مال فرمائے ہے۔ ہمارے ہندوستان کے مطابق آج یکم رمضان المبارک ہے۔ رات آپ نے تراویح کی نماز ادا کی، اور آج ہم نے اور آپ نے الحمدللہ اس سال کے رمضان کا پہلا روزہ رکھا۔ اللہ اس عمل کو پورے ماہ ہمیں اور آپ کو برپا رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر صاحب ایمان کو اس کی گزشتہ زندگی کے تمام گناہوں کے معاف ہو جانے کی خوشخبری سنا دی ہے۔ سارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ ہر انسان کو معلوم ہے کہ میں کتنا پاپی ہوں، کتنا مجرم ہوں۔ ایک انسان کو دوسرے انسان کے بارے میں نہ نیکیوں کے حوالے سے اتنی معلومات ہوتی ہیں، نہ برائیوں کے حوالے سے جتنی خود انسان کو اپنے بارے میں معلومات حاصل ہوتی ہیں۔ آپ کی نیکیاں لوگوں کو اتنی نہیں معلوم جتنی آپ کرتے ہیں، تو یہ بھی ایک سچائی ہے۔ جتنی برائیاں ہم اور آپ کرتے ہیں وہ بھی سارے لوگوں کو نہیں معلوم۔ اگر آپ تہجد کی نماز پڑھتے ہیں تو مجھے کیا پتہ، میں پڑھتا ہوں تو آپ کو کیا خبر۔ آپ غریبوں کی، یتیموں کی، مسکینوں کی، بیواؤں کی، محتاجوں کی، ضرورت مندوں کی نہایت خفیہ انداز میں امداد کر دیتے ہیں، مجھے کیا معلوم، تو آپ جانتے ہیں۔ میں کیا کرتا ہوں وہ آپ کو نہیں معلوم۔ نہ کسی انسان کو دوسرے انسان کی تمام نیکیاں معلوم ہوتی ہیں، اور نہ ہی ایک انسان کو دوسرے انسان کی تمام برائیوں اور اس کے تمام گناہوں کا علم ہوتا ہے۔ کچھ نیکیاں معلوم ہو جاتی ہیں تو لوگوں کی زبانوں پر یہ آ جاتا ہے کہ بڑے نیک آدمی ہیں۔ کچھ گناہ معلوم ہو جاتے ہیں تو لوگ نفرتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں، لیکن گناہوں کی بنیاد پر کسی سے نفرت کرنے سے پہلے اپنے گریبان میں منہ ڈال کر اپنے آپ کو ایک آئینے کے سامنے کھڑا کر کے دیکھیں کہ جس کی مجھے صرف ایک برائی معلوم ہے، دو برائیاں معلوم ہیں، ہم نے اس سے اتنی نفرت شروع کر دی، ہماری نگاہوں میں اس کی اتنی عزت گر گئی، تو میں اپنی نگاہوں میں خود کو کیوں اچھا سمجھتا ہوں، اس سے زیادہ تو میں برا ہوں۔ قرآن مجید نے اس مضمون کو ایک نہایت حقیقت بھرے انداز میں بیان کیا ہے۔ اللہ نے فرمایا هو اعلم بكم اذا انشاكم من الارض واذ انتم اجنة في بطون امهاتكم فلا تزكوا انفسكم هو اعلم بمن اتقى۔ بعض لوگوں میں یہ عیب ہوتا ہے، بعض لوگوں میں بیماری ہوتی ہے
کہ جہاں دیکھو وہ اپنی نیکیاں اور اپنی بھلائیوں کا تذکرہ کر کے لوگوں کے ذہنوں پر اپنا تقدس مسلط کرنا چاہتے ہیں، میں اتنا نیک ہوں، میں اتنا پارسا ہوں۔ یہ بہت غلط روش ہے، اس سے توبہ کرنا چاہیے۔ اپنی پارسائی، اپنا تقدس، اپنے تقوی کو دوسروں کے ذہنوں پر مسلط کرنے کی کبھی کوشش نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ ہم خود جانتے ہیں کہ ہم کیسے ہیں۔ قرآن نے بتایا، اللہ نے اس حقیقت سے آگاہ کیا، وہ اللہ تمہیں اس وقت بھی جانتا تھا جب اس نے تم کو زمین سے نکالا۔ اللہ اکبر، یہ وہ حقیقت ہے جو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، نہ باپ کو معلوم نہ اس کی ماں کو خبر۔ کہاں سے ہمارا وجود نکل کے باپ کی صلب میں پہنچا صرف اللہ کو معلوم ہے۔ هو اعلم بكم اذ انشاکم من الارض، وہ تمہارا اللہ تمہیں اس وقت بھی جانتا تھا جب اس نے تم کو زمین سے نکالا۔ وَإِذْ أَنْتُمْ أَجِنَّةٌ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ، اور اللہ تم سے اس وقت بھی بخوبی واقف تھا جب تم اپنی ماؤں کے پیٹوں میں چھپے ہوئے تھے۔ ماں کے پیٹ میں چھپنے کے مختلف مراحل ہیں۔ ایک وقت وہ کہ اتنا چھوٹا سا جرثومہ جسے خوردبین کے علاوہ کسی اور ذریعے سے نہیں دیکھا جا سکتا، ہم جب اتنے چھوٹے ایک سیل کی شکل میں ماں کے رحم میں موجود تھے تو ہمارا اللہ ہم سے اس وقت بھی واقف تھا۔ یہ دو حقیقتیں انسانوں کو بتا کے اللہ نے فرمایا کہ اپنی پاکیزگی مت بگھارو، لوگوں کے سامنے اپنی پاکی مت بیان کرو، فلا تزکوا انفسکم، کہ تم بڑے متقی پرہیزگار اور پارسا ہو۔ هو اعلم بمن اتقى، وہ اللہ خوب جانتا ہے کون کتنا متقی ہے۔ تو اس لیے میرے ایمان والے بھائیوں، یہ مہینہ طہارت کا مہینہ ہے، تعلیم و تربیت کا مہینہ ہے، گناہوں سے پاکی حاصل کرنے کا مہینہ ہے۔ ہمیں بھی معلوم ہے اور آپ کو بھی معلوم ہے کہ گزشتہ زندگی میں اب تک کتنے پاپ کیے ہیں، کتنے جرائم کیے ہیں۔ یہ ان کا کرم ہے کہ انہوں نے پردے ڈال رکھے ہیں۔ وہ غفار ہی نہیں، ستار بھی تو ہیں۔ وہ گناہوں کو صرف معاف نہیں کرتے بلکہ وہ گناہوں کو چھپاتے بھی ہیں۔ دنیا کا انسان بڑا ظالم ہے، نہ یہ کسی کو معاف کرنا جانتا ہے نہ کسی کے عیبوں کو چھپانا جانتا ہے۔ پتہ چل جائے کسی کے بارے میں کوئی ذرا سا سراغ مل جائے، معمولی سا کسی کا عیب معلوم ہو جائے، اور معلوم کیا ہو جائے، اس کی جستجو میں، اس کے تجسس میں اور اس کی تلاش میں ہمہ وقت لگے رہتے ہیں، جبکہ قرآن نے کہا تھا وَلَا تَجَسَّسُوا، کسی کے عیبوں کو جاننے کے لیے اس کی جاسوسی مت کرو۔ یہ مومنانہ کام نہیں ہے، غیر مومنانہ کام ہے کسی کے عیبوں کے پیچھے پڑنا، کسی کے عیبوں کو جاننے کی کوشش کرنا۔ وَلَا تَجَسَّسُوا، جاسوسی مت کرو، لیکن ہم کرتے ہیں۔ اور پھر جب کوئی ایک عیب اس کا ہاتھ لگ جاتا ہے تو پھر اس کی تشہیر میں، لوگوں کو بتانے میں، اس کی طرف سے لوگوں کو بدظن کرنے میں کوئی کسر نہیں اٹھا رکھتے۔ اللہ کرے ہمیں یہ شعور حاصل ہو جائے کہ یہ ہمارا طرز زندگی خالص غیر مومنانہ ہے۔ ایمان والوں کی زندگی بڑی ممتاز ہوتی ہے، انہیں دوسروں کی نہیں اپنی فکر ہوتی ہے۔ تو ہمارے اللہ غفار بھی ہیں، معاف کر دیتے ہیں۔ اور کیسے معاف کرتے ہیں، اگر آپ گہرائی میں جائیں گے تو ان کی معافی کی شان عجیب انداز میں آپ کو دکھائی دے گی۔ قرآن مجید میں اللہ نے اپنی معافی اور بندوں کے توبہ قبول کرنے کا جو منظرنامہ ان الفاظ میں بیان کیا ہے، ایک مومن اس کو سن کر بڑا پر امید ہو جاتا ہے۔ فرمایا کہ فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، پکی سچی توبہ کر لو، نیک کام کرنے لگو تو گزشتہ زندگی میں تم نے جتنے گناہ کیے ہیں، جتنی برائیاں کی ہیں، اللہ ان تمام گناہوں اور ان تمام برائیوں کو نیکیوں میں بدل دیں گے۔ اللہ اکبر۔ ہے دنیا میں کوئی ایسا کہ اس سے کوئی جرم ہو گیا ہو، پھر وہ معافی مانگے تو اس کے جرم کو معاف کر کے آپ اس کو 10 کروڑ روپے نکال کے دے دیں، لو لے جاؤ، میں تم سے بہت خوش ہوں۔ میاں معاف بھی کرتے ہیں تو تانے دیتے ہوئے اپنے رب کی صفت کو دیکھو،
وہ کیسے معاف کرتے ہیں؟ وہ ایسے معاف کرتے ہیں کہ ان گناہوں کو، ان جرائم کو نیکیوں میں تبدیل کر دیتے ہیں، اور ایسا معاف کرتے ہیں فرشتوں نے جتنے گناہ لکھے تھے انہیں آرڈر ملتا ہے، فرشتوں میرے اس بندے نے پکی سچی توبہ کر لی ہے، اپنے رجسٹر سے اس کے سارے گناہوں کو مٹا دو۔ یہ جو ہمارا بدن ہے جس سے ہم گناہ کرواتے ہیں، وقتی لذت لینے کے لیے یہ بدن اتنا ظالم بنے گا، آج نہیں تو کل میدان محشر میں اللہ کے سامنے یہ پورا بدن ہمارے خلاف گواہی دے گا۔ الیوم نختم علی افواہہم، اس زبان کو ہماری خواہش کے مطابق بولنے سے روک دیا جائے گا۔ وتکلمنا ایدیہم، انسانوں کے ہاتھ ہم سے بات کریں گے، ہمیں بتائیں گے کہ اس انسان نے ان ہاتھوں سے کیا جرائم کیے تھے۔ وارجلہم، ان کے پیر بتائیں گے کہ زندگی میں کیسے جرائم کے لیے ان پیروں کو انسان نے استعمال کیا۔ زبان بھی ہمارے خلاف بولے گی۔ دنیا میں زبان کو اپنی مرضی کے مطابق ہم بلوانا چاہتے ہیں، تو اب تو ایسے ٹیسٹ انسانوں کے ہاتھ آ گئے، وہ مجرم کو اس حد تک پہنچا دیتے ہیں کہ وہ اپنی مرضی کے مطابق کچھ نہیں بتائے گا، مشینیں بتائیں گی کہ اس کا مزاج کیا ہے، مشینیں بتائیں گی اس نے جرائم کیا کیے ہیں۔ اگر انسانی نیٹ ورک اتنا آگے بڑھ سکتا ہے تو ہمارے رب کی شان تو بالکل جدا ہے۔ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون۔ اللہ تعالیٰ حکم دیں گے اس جسم کو، میرے بندے نے توبہ کر لی ہے، اب یہ جسم اس کے خلاف کوئی گواہی نہیں دے گا۔ اللہ نے سارے گناہ جسم کو بھلا دیے۔ فرشتوں کو آرڈر ہے نامہ اعمال سے گناہ مٹا دو، جسم کو، باڈی کو آرڈر ہے بندے نے توبہ کر لی ہے، سارے گناہ بھول جا، اب یہ جسم ہمارے خلاف گواہی نہیں دے سکتا۔ ایک گواہی اور ہے اللہ کی طرف سے، جس مقام پر رہ کے کوئی کام کرتے ہیں جگہ بتائے گی کل میدان محشر میں، یا اللہ اس بندے نے میرے اوپر نماز ادا کی ہے، یہ بھی بتائے گی یہ جگہ، اور یہ جگہ اس بات کی بھی شہادت دے گی کہ یا اللہ اس نے میرے اوپر رہتے ہوئے یہ جرم کیا ہے۔ ہمارے اللہ کی غفاری کی شان دیکھیں، زمین کو آرڈر ملتا ہے میرے اس بندے نے توبہ کر لی ہے، میرے اس بندے کے اس گناہ کو تو بھول جا۔ اب صرف اللہ کے علم میں ہے، اللہ کا علم ختم نہیں ہو سکتا، وہ جاننے کے باوجود معاف کر رہے ہیں، اور معافی نہیں کرتے، پردے ڈال کے رکھتے ہیں۔ دنیا میں پردے ہی تو پڑے ہوئے ہیں، بیٹے کو باپ کی حرکتیں معلوم ہو جائیں نفرت ہی نفرت، باپ کو بیٹے کی کرتوتیں معلوم ہو جائے تو باپ اپنے بیٹے کو دیکھنا گوارا نہ کرے۔ پردے ڈال رکھے ہیں انہوں نے، ورنہ شوہر کو اپنی بیوی سے نہ جانے کتنی نفرت ہو جائے، اور بیوی اپنے شوہر کے پاس رہنے کے لیے کبھی تیار نہیں ہو سکتی ہے، بھائی بھائی سے نفرت کرنے لگے گا، امام اور مقتدی کے درمیان خلیج پیدا ہو جائے گی۔ یہ ان کی ستاری ہے کہ انہوں نے پردے ڈال رکھے ہیں، عیبوں کو چھپا رکھا ہے، اور آرڈر ہے انسانوں اگر تمہیں کسی کا کوئی عیب معلوم ہے چھپاؤ، کل تمہارا رب میدان محشر میں تمہارے عیبوں کو چھپا لے گا۔ اب اگر میں یہ چاہتا ہوں کہ میرے عیبوں پر پردہ پڑے، میدان محشر میں پردہ پڑے، تو پھر ہماری زندگی کا یہ شیوہ ہونا چاہیے کہ کسی کا عیب معلوم ہو کہیں بیان نہ کریں، کسی کو رسوا نہ کریں، کسی کو بے عزت کرنے کا کبھی دل میں ارادہ بھی نہ لائیں، معاف کرنا سیکھیں، پردہ پوشی سیکھیں، لوگوں کے عیبوں کو چھپانا سیکھیں، اللہ ہمارے عیبوں کو چھپائے گا۔ کتنی سخت وعید ہے احادیث میں اس شخص کے لیے جو کسی گنہگار کو اس کا گناہ یاد دلا کر اسے شرمندہ کرتا ہے، اسے عربی میں عار دلانا کہتے ہیں۔ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ وعید سنائی ہے، اگر کسی نے کسی کو عار دلائی، اس کا گناہ یاد دلا کر اسے شرمندہ کیا، تو یہ گناہ یاد دلا کر شرمندہ کرنے والا اس وقت تک مرے گا نہیں جب تک خود اس گناہ میں مبتلا نہ ہو جائے۔
میرے ایمان والے بھائیوں، یہ مہینہ مغفرت کا مہینہ ہے۔ اللہ سابقہ زندگی کے سارے گناہوں کو معاف کر دیں گے۔ کروڑوں درود و سلام ہو نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ آپ نے بس 2 صفتیں بتائی ہیں، یہ 2 کام کر لو اس مہینے میں، سابقہ زندگی کے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ پہلا کام دن کے روزے رکھنا، دوسرا کام رات کا قیام کرنا یعنی تراویح پڑھنا۔ یاد رکھیں گے، یہ بات ذہن سے نکال دیجیے کہ ہم نے 10 دن میں قرآن سن لیا، قرآن مکمل ہوا ہے، تراویح مکمل نہیں ہوئی ہیں۔ تراویح کا آغاز ہوا ہے چاند کے طلوع ہونے کے ساتھ۔ چاند طلوع ہوا تو عشاء کی نماز میں آپ نے تراویح کل ادا کی۔ یہ تراویح بند ہوں گی عید کا چاند دیکھ کر، پھر تراویح نہیں اس سال کے رمضان کے۔ دن کا روزہ پورے مہینے رکھنا ہے یا 2-4 روز؟ پورے مہینہ۔ میرے ایمان والے بھائیوں، اگر پوری زندگی کے سارے گناہ معاف کروانے ہیں تو پورے مہینے تراویح پڑھنی ہوگی، تراویح کی نماز ادا کرنی ہوگی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ 2 قیدیں لگائی ہیں، بس زیادہ کام تو نہیں۔ اور دنوں میں 24 گھنٹے میں 5 نمازیں ادا کرتے ہیں، وہ 5 نمازیں رمضان میں۔